جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بات ہو رہی ہے فیصلے کی گھڑی کی، اور مختلف جماعتوں کے سٹانس بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو سندھ کی اس وقت بہت بڑی جماعت ہے، اور سندھ سے جو آخری کالر تھے ہمارے بھائی کا کہنا تھا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے جو بھی پارٹی رہنما ہے، اور دوسری طرف ایک اور سندھ کی بڑی جماعت MQM، ان کے جو رہنما الطاف حسین صاحب نے آج کہا ہے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں، اور بہت ہی ضروری کام ہو تو گھر سے نکلیں۔ تو ایک سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ اگر الطاف بھائی جو ہے خود اگر گرفتار ہوتے ہیں یا کوئی ان کی جماعت کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں گھروں میں رہیں نہ، سب آ جائیں، تو یہاں پر پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی چینج کا، اور پاکستان کی بقا کا، اور پاکستان کو بچانے کا معاملہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ الطاف حسین کون سے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں MQM کی جماعت کہ کہاں سے وہ گرین بتی جلے گی تو MQM والے جو ہیں وہ بھی گھروں سے باہر آئیں گے، یا اس حوالے سے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے؟ تو عوام اس وقت سب دیکھ رہی ہے کہ مظلوموں کا ساتھ کون دے رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اس وقت ظالموں کے ساتھ لگا رہنے کی بات کر رہا ہے، یا ابھی تک وہ خاموش ہے۔ تو یہاں پر بھی فیصلے کی گھڑی ان رہنماؤں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی فیصلہ کریں کہ آیا وہ وہی اسی گھسے پیٹے نظام کے ساتھ ہے، یا جو اس وقت پاکستانی جو اس وقت چینج کے موڈ میں ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ جی کالر ہیں اس حصے کے پہلے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فاروق میاں میں بول رہی ہوں نسیم سسٹر۔ جی بہت شکریہ۔ میں جب سے برابر ساری چینل بھی دیکھ رہی ہے میں حیرت میں ہوں کہ لوگوں کے پاس انصاف نہیں ہے کہ اور بیٹھ بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہیں ان لوگوں کی، وہ کیوں کھڑے ہیں، وہ کیوں جمع کیے، یہ شرم نہیں آتی کہ بیچارے بارش میں بھیگ رہے ہیں، کتنی تکلیفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف پاکستان کے لیے، ایک اچھا پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے۔ کیا غنڈہ گردگی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر؟ کیا یہ سب کو پتا نہیں ہے کتنی لاشیں نکل رہی ہیں، کتنا جب سے یہ حکومت ایک سال میں غداری کے 5 سال میں اتنا دہشت گردی نہیں ہوئی اتنا کہ ایک سال میں انہوں نے کی ہے، اور ڈٹے بیٹھے اترتے نہیں، اور ساری سیاستدان جتنے بھی ہیں سب ایک ملے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو پتہ نہیں کیوں ڈر ہے۔ بھائی سمپلی ان دونوں بھائیوں کو ہٹا دو، حکومت بھی یہی رہے گی اور سیاست بھی یہی رہے گی، سب کچھ یہی رہے گا، صرف دونوں بھائیوں کو ہٹا دو بس اس میں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو ہٹاتے نہیں۔ زرداری نے بھی ان کو ہٹایا نہیں تھا پر چینج کیا تھا وزیر اعظم اپنا، پرویز مشرف نے بھی اپنے وزیر اعظم چینج کیا تھا، نہیں کیا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ لیکن پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں۔ کیا دوسری بات یہ کہ یہ شرم کی بات ہے کہ فوج کو بلا رہے ہیں ان کے خلاف بیچاروں کے، بتاؤ ان مظلوموں سے کیا فوج کو لگوائیں گے؟ اور فوج کے لیے شرم کی بات نہیں ہے یہ۔ میں فوج سے کہتی ہوں کہ اگر تمہیں مردانی ہے اور تم اپنی فوج کو تو تم ان کے خلاف حکومت کو پکڑو، آ کے پورا غلبہ کرو، حکومت کو پکڑو، جیل میں ڈالو، یہ چاہیے فوج کو۔ تو باہر کی دہشت گردیوں سے نبڑو، اندر کی دہشت گردیوں سے نمٹو، ان مظلوموں کی مدد کرو۔ فوج کا کام یہ کہ ان مظلوموں کی مدد کرے آگے، نہ کہ نواز شریف کی مدد کرے۔ اور نواز شریف سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے میرے اندر ہے، وہ مطلب میری نوکر ہے، فوج بھی اور قانون بھی۔ وہ جب ہی ہوتا ہے بھاگ کے فوج کے پاس جاتے ہیں، بھاگ کے قانون کے پاس جاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اور یہ ان کو اپنے مٹھی میں کیا انہوں نے، کیوں یہ لوگ ڈرتے ہیں؟ چلے بہتری ہوگی سسٹر، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کے پوائنٹس کا، اور بات کرتے ہیں اپنے اگلے کالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں اظہر خان بات کر رہا ہوں ایل سے۔ جی اظہر خان صاحب۔ تو میں تو تھوڑا آسما ہے تو میں تھوڑا آرام سے بات کروں گا، آپ کو پورا بتا دوں گا۔ جی ضرور۔ میں نے جب یہ پولیس دیکھی اس میں جو بابر لڑکا تھا، گلو بٹ نہیں بابر، وہ ان بموں میں بھی شریک تھا، جو مسجدوں میں بم کرا رہا تھا، سب کچھ کرا مغربی میڈیا کے ساتھ، وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ لڑکا شکلا صاحب میں نے دیکھا ہے مغربی دوسرے بموں میں شریک تھا ان کے مغربی میڈیا کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل 4 میں کسی انسان کو نہیں مارا جا سکتا ہے، اور ان کو رائٹ دینا پڑتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دوسری، ان کو جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نافرمانی ہوئی ہے، تو نافرمانی تو ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی ہوئی ہے نا، تو وہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کیوں بیٹھے ہیں، اپنے رائٹس مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر 10,000 بھی بیٹھ جائیں تو ان کا حق ہے کہ وہ پرچہ سب کچھ کاٹے ڈائریکٹ، نو پولیس، نو فوج، نو سب کچھ، یہ سیلف ڈیفense میں آئے سب ہیومن، تو ان کو چاہیے کو دیکھنا چاہیے، ان کو سیلف FIR کٹنا چاہیے سپریم کورٹ کو، ان کو اتنا سمجھ آنی چاہیے، ان کو اتنا رائٹ بھی نہیں دیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں مہربانی اظہر خان صاحب کہ رائٹس ملنے چاہیے، اور عدالتیں یا ججز جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، ذرا یہ سوچیں کہ کس وجہ سے لوگ گھروں سے 18-19 دن سے، بلکہ ماڈل ٹاؤن میں اگر وہ حصار دیکھا جائے
تو اتنے دنوں سے وہ مشکلات میں ہے، اور 17 جون کو جو قتل و غارت گری ہوئی اس حوالے سے سوموٹو ایکشن کیوں نہیں سپریم کورٹ اب بھی لے رہا، حالانکہ چھوٹے چھوٹے واقعات پہ سوموٹو ایکشن لیے جاتے رہے ہیں. تو سارا سسٹم ہے سسٹر. ہماری عدالتیں جو ہیں، ہماری فوج کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے کہ فوج نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہم صرف عمارتوں کی حفاظت کے لیے آئے، ہمارا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بالکل ثابت کیا ہے. حکومت کا جی تھا پورا کہ 245 لگا کے 0 پوائنٹ پر ہی فوج کا آمنا سامنا کرا دے، لیکن فوج جو ہے وہ بالکل محتاط ہے اور بہت اچھے انداز سے صرف عمارتوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ مامور ہے، اس کا اور کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کا موڈ نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی مہربانی اظہر صاحب. جی میں سب سے پہلے تو اس وقت کے حالات پہ یہ کہوں گا کہ اس لیے تبدیل نہیں چلوائے تھے جن کے بن جائے نشے مند تو کوئی آگ لگا دے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ نے شرح دستور کے صرف اپنی ایکسس کے لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ صاحب اس کو صاف کیا جائے. کیا یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پورے ملک میں کنٹینر لگا کے عوام کے لیے کتنی دشواریاں پیدا کی گئی ہیں اور کتنے اور مسائل پیدا کیے کمیونیکیشنز کے؟ یہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اور ان کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ جو وہاں پہ عوام موجود ہیں وہ کس مشکل سے اور کیا وجہ ہے ان کو آنے کی 12 سال میں. تو سب سے پہلے تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کا انصاف کہاں پر ہے؟ آپ کو صرف اپنے راستے نظر آ رہے ہیں، دوسروں کے جو اندھیرے راستے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو مظلوم کی آواز ہے اس پہ مجھے بہت انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے علماء حضرات اور جو ہماری خاص طور سے جو اسلامی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب میں مکمل اتحاد بہت ضروری ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پارٹیاں جو مظلوموں کی آواز بنتی ہیں، جیسے پی 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 پارٹی نعرے لگاتی ہے کہ ہم مظلوموں کے اور دوسروں کے حق میں بات کرتے ہیں، شہیدوں کی پارٹی کھل کے سامنے آنا چاہیے. اور علماء حضرات جو میں سے کچھ اب ڈائریکٹر قادری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ شہادت کی بات نہیں، وہ تو بغاوت کی بات ہے. تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جب آپ مظلوموں کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں تو اس کو آپ کیا بغاوت کہیں گے؟ وہ سوائے اس کے کہ آپ اپنی جان ان کے حق میں دے رہے ہیں، بندوں کے حقوق کے لیے آپ اعمال کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو علماء حضرات سب اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اب میری یہ بات بھی سمجھ میں آتی رہی ہے، کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اب میں ایک بحث عوام کی یہ بات سمجھنے کو مجبور ہو گیا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو تفرقہ اور یہ جو اتنی ساری ناانصافیاں ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے علماء حضرات بھی ہیں، کلیئرلی بالکل علماء حضرات ہیں. اور میں خیر یہ فورم اس بات کا نہیں ہے کہ میں سے مزید کچھ کہہ سکوں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اگر یہ سب اکٹھا ہو جاتے اور اس ایک بات سے کہ ہمیں بندوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہمیں سب کو اس کا احتجاج کرنا ہے، تو یقین جانیے اس حکومت کے سامنے سوائے گھٹنے ٹیکنے کے اور کوئی چارہ کار تھا ہی نہیں. انصاف کی تو بہت بات کی ہے، ایف آر آئی نہیں کٹ سکی ابھی تک کوئی، اس کے بعد کو یہی علماء حضرات اس بات جواب تو دیں تو ان مظلوموں کی آواز پہ ایف آر آئی کیوں نہیں حکومت نے کاٹی ابھی تک. صحیح ہے، بالکل اظہر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن وہی بات کہ نام کے اور وہ علماء کرام کہہ سکتے ہیں، انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن ان کو انسان کہلانا ہی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے نیچے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس 500 خودکش بمبار ہیں اور وہ اپنے مخالفین کو مروانے کے لیے، قتل کروانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی کافر قرار دے سکتے ہیں، تو وہ بندہ عالم کیسے اس کو جچتا ہے یہ ورڈ عالم کہلوانا. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی. حامد لندن. حامد صاحب لندن سے. جی بھائی بات کریں. جی عثمان بھائی، میں کو کمنٹس یا میں کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتا اس اسٹیج پہ. جی جی. میرا خیال زیادہ تر کالز آپ کو سچویشن پہ آ رہی ہیں پولیٹیکل. جی. مارننگ شو میں. جی. تو آپ کا ووٹ آج کے دن کے لیے کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. اپنا. پھر آپ مجھے فالو کریں گے یا پھر بھی آپ اپنی مرضی کریں گے؟ نہیں میں آپ کو فالو کروں گا. چلیں. آج تو میں جو بھی مظلوم نکلے ہوئے ہیں، بات ہے بالکل ہونی بھی آج کی بات چاہیے. کل کا کیا پتا، کل وہ دوبارہ جن کے پیچھے ہم چلیں گے
اگر وہ گڑبڑ ہوتے تو پھر ہمیں کل کا کل کو سوچنا چاہیے, ہم نے اپنے آپ کو بیچ نہیں دینا. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. آج تو آپ ہمارے ساتھ ہیں جی. آج تو جو بھی لوگ اس وقت نکلے ہوئے ہیں, جو 18 سے 20 لوگ شہید ہو گئے, جو قتل ہو گئے, وہ جو نکلے ہوئے ہیں, اور جو جمہوریت جس کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ, اس کے 11 مئی کو آپ نے فوٹیج دیکھ لی کہ کس انداز سے دھجیاں بکھیری گئی. میں ایکسپلینیشن نہیں, میں آج آپ کا ووٹ مانگ رہا ہوں, میں آج آپ کا ووٹ مانگ رہا ہوں. سوری فار انٹرپشن. کہاں بیلٹ پیپر کو مجھے بتائیں, وہ کیسے میں مہر لگاؤں تو میں اپنا ووٹ. آپ لگا تو سکتے ہیں نا, آپ کا ووٹ تو بنا ہوگا نا بیک ہوم. نہیں, میں تو بتا رہا ہوں نا کہ میں اپنا ووٹ دے رہا ہوں اپنا, یہ جو اس وقت لوگ نکلے. آپ ایکسپلین کر لیں کیونکہ ساری دنیا آپ کو سن رہی ہے, آپ ایکسپلین کیجیے عثمان بھائی. سوری, میں نے سوری پہلے ہی کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں, میں سن رہا ہوں آپ کی ڈسکرپشن. نہیں, اگر اس میں آپ کی کیا کوئی پوائنٹ کیا ہے آپ بتانا چاہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے جو کوشچن کیا ہے اس کا مجھے آنسر آیا. جسٹ وانٹ ٹو سی ہاؤ لانگ یو گونا ٹیک. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مظلوم ہے, جو اس وقت لوگ نکلے ہوئے ہیں, مسائل سے دوچار ہیں, ہمارا سب کا ووٹ اس کے ساتھ ہے. طاہر القادری یو مین. طاہر القادری ہو گئے, عمران خان ہو گئے, مجلس وحدت مسلمین ہے, اور دیگر جو جماعتیں جو بھی نکلا ہے, ایون کل MQM بھی آ جاتی ہے, ہم ان کے بھی ساتھ ہوں گے, لیکن مظلوموں کے ساتھ آنا چاہیے. ہم اس وقت پارٹی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے, ہم مظلوموں کا اور ظالموں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, اور سسٹر, اگر سسٹر بولنا چاہیں تھوڑا سا. آپ ہمارے سر, آپ حامد صاحب, آپ ادھر کیوں نہیں آ جاتے؟ کل آپ ہمارے یہاں آ جائے اور پوری چھانچ پڑتال کر کے چلے جائیں. میں اپنا ووٹ ڈالنا چاہ رہا ہوں نا. تو ابھی مظلوم اور ظالم اس میں جو بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ تھوڑا سا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے. یا تو طاہر القادری, میں 3 چوائسز اگر رکھوں, طاہر القادری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, اور ان تینوں میں سے اگر میں نے کسی ایک کو ووٹ ڈالنا ہے, ان تینوں میں سے 3 لیڈر ہیں ہمارے پاس. اچھا, تو میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں ایکسپلین کر کے بتا سر بتا دیں. آپ آدھے گھنٹے میں آپ نے ابھی ایکسپلین ہی نہیں کیا. آپ بتائیں سر کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ؟ تینوں میں سے. جی ہاں, جی آپ پہلے بتائیں گے کہ آپ کس کو دیں گے. چلے, ہم نے تو بتا دیا. ہم جو اس وقت نواز شریف کے جو بھی خلاف ہے, یزید یعنی جو بھی شریف ظالم نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, مظلوم وہ بھی نہیں ہے, مولانا بھی مظلوم نہیں. سر ظالم ہے کون, چلے یہ بتائیں ظالم کون ظالم ہے؟ ظالم کی ڈیفینیشن ہے. شہباز شریف ہو سکتا ہے, وہاں کا IG ہو سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ان کا ایک شہباز شریف صاحب کو ووٹ تو نہیں ڈالوں گا, نواز شریف کو نہیں. تو نواز شریف جو پارٹی لیڈر ہے اس کا فرض نہیں بنتا؟ عمران خان کو ڈالنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو جب یہ دھرنا ختم ہوگا تو میں سوچوں گا. چلے آپ سوچتے رہیے بھائی. آپ نہیں, میں سوچ نہیں رہا, میں آج 7 سال اور سوچیں. ڈالنا ہے, کل میرا رائے چینج ہو سکتی ہے نا. آپ سوچتے رہیے. اور آپ کو شہباز شریف تو اس وقت ظالم لگ رہے ہیں. بڑا آپ نے بڑا بلند حوصلہ ہو کے یہ کہنے پہ اقرار کیے کہ واقعی شہباز شریف ظالم ہے. لیکن شہباز شریف کی جو پارٹی لیڈر ہے نواز شریف, جو حکمران ہے اس وقت پاکستان کا, کیا وہ نہیں ہے؟ شاید حامد صاحب چلے گئے, لیکن یہ مزہ لینے کا ٹائم نہیں ہے سر. اس میں ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے, فیصلے کی گھڑی ہے. آپ ووٹ کی یہ بات نہیں, اس وقت حق کی بات ہے, ظالم کی بات ہے, مظلوم کی بات ہے. اس میں جو بھی ظالم کی حوالے سے کوئی بھی اگر آ گیا, اس کے مخالفت میں آ گیا, ظالم کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو گیا, اس میں جے سالک جو آ گیا, وہ حالانکہ غیر مسلم میں ہے, لیکن جے سالک کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت حق کے ساتھ ہے. تو ہم نے اگر کہیں موقع آیا تو اگر اس کی ضرورت پڑی ووٹ کی, ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے. تو اس وقت کوئی بھی ہمیں یہ تفریق نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی غیر مسلم ہے. اس وقت حق کا معاملہ ہے, اس وقت ظالم کا معاملہ ہے, مظلوم کا معاملہ ہے. یہ تھوڑا سا اگر آپ دوبارہ آئے یا کل آئیں یا جب بھی آئیں, بلکہ اس اسٹوڈیو میں آ جائیں, کیونکہ ہمیں دوسرا پوائنٹ آف ویو اس وقت کافی کم سننے کو مل رہا ہے. لیکن آپ آئے بھی ہیں تو شہباز شریف کو سزا دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ بھی تھوڑے سے ہلے ہوئے ضرور ہیں. تو اس وقت آہستہ آہستہ لوگ ہل رہے ہیں. جو پرانی مناسبتیں اور پرانے جو جکڑ بندیاں تھیں لوگوں کی, وہ آہستہ آہستہ تھوڑے سے وہ کھسک رہے ہیں. تو یہ بہت آپٹیمسٹک اور پازیٹیو چیز ہے کہ لوگ یہ جو ایک جمود تھا وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے. شہباز شریف تک آپ پہنچ گئے ہیں, تو امید ہے انشاءاللہ آپ نواز شریف تک بھی پہنچیں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ میں ایک بات کہوں گا. جی پلیز. میں بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. وہ یہ تھی کہ دیکھیے آپ کا جو رول ہے میڈیا ریپرزینٹیٹر, اس میں یقینی طور سے آپ امپارشل ہو کے
ہر بات کہنا چاہتے ہیں, صحیح اور جو حق کی بات ہے اس کو آپ کہتے ہیں. جی ہاں, کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, اور جو بھی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا اس کو بھی ہمارے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے خود بھی ظالم ہے, ظلم کا ساتھ دے رہا ہے. تو یہ بات حق پہ وہ ہے مبنی کہ کوئی بھی ہوگا اس کو, وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, کچھ بھی ہو اس کا, اگر وہ حق پہ بات نہیں کرتا اور وہ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا تو یقینی طور سے وہ ظلم کا ساتھ دے رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. یہ اب آپ کے اپنی حقیقت ہے. دیکھیے اقبال نے اسی بات کو اس طرح سے کہا تھا, تو رہنے ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اور یہ شعر بہت اہم چیز ہے موجودہ حالات میں. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول. اس میں نہیں رہ جا کے بیچ میں لائن ڈرا کر دوں گا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدائی ملا نہ وصال سنم. بالکل صحیح. لوگ جو ہیں باتوں کو سوچیں, غور کریں, اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو کوشچن آپ سے کرے گا وہ بندوں کے حقوق کا کرے گا, عبادت کا معاملہ بعد میں آئے گا. بالکل صحیح اظہر صاحب, بہت اچھا پوائنٹ آپ کا. ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن کالرز جتنے چاہ رہے ہیں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوری پھر آ گیا آپ کے تھوڑا. اظہر خان صاحب. جی خان صاحب جی جلدی سے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پیسے کے نشے میں اندھے ہوئے ہیں. وہاں اداروں میں پرچم بکا ہوا ہے, 18 کروڑ عوام کو نوکری نہیں مل رہی ہے, اور دوسرا یہ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں, اپنے فیملیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اداروں کو پکڑا ہوا ہے. ہر پاکستان کا پرچم ایسے بیچ رہے ہیں, کوئی رشوت میں, کوئی سفارش میں, کوئی کس میں, کوئی کس میں. ان کو شرم نہیں آتی ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ کا میسج آ گیا, دنیا تک پہنچ گیا. اب دیکھیں کہ کتنے وہ اپنے آپ کو اس تمام ریمارکس اور تمام جو عوام کے جو جذبات ہیں ان سے بالکل الگ تھلگ رکھیں گے, یا یہی کیفیت میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب یا ان کے جو دیگر رہنما ان تک نہیں پہنچ رہی. ان کو سب عوام کا جو رویہ ہے, عوام کے جو خیالات ہیں, اس لیے تو وہ آتے ہیں کہ جو مطالبات سال پہلے کیے گئے وہ 12 اگست کو مان رہے ہیں, اب بھی آتے 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 یہ سب مانتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, ان تک عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور ایسا کاش اگر ان کو پہلے ہی کچھ امید ہوتی اور عوام کا کوئی بھلا یا ان کا دکھ درد کا خیال ہوتا, تو وہ جب یہ 17 جون کو واقعہ ہوا ہے اسی دن FIR کٹ جاتی, اور اسی دن کچھ نہ کچھ جو مجرم ہیں ان کو واقعی سزا ملنے تک ان کا کوئی پروسیس چلتا ہوئے اگر عوام دیکھتے تو آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوتی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی کیا حال ہے؟ ہماری جعفری بات کر رہے ہیں. جی سسٹر عزبہ, بہت شکریہ آپ شامل ہیں. سمرین آنٹی کو بھی بہت بہت سلام. بڑا اچھا ماشاءاللہ پروگرام جا رہا ہے, آج دیکھنے کا موقع ملا, اور لوگوں کی رائے بھی میں سن رہی ہوں. فاروق بھائی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ جو شخص آ رہا ہے بار بار پوچھ رہا ہے جناب کس کو ووٹ دینا ہے, ہاں تو ہم تو بتا رہے ہیں. صحیح ہے, بڑے فخریہ انداز میں وہ کہہ رہا ہے, تو اس کو بتائیں کہ بھائی اگر میں ادھر بیٹھی ہوتی تو میں تو صاف بات کرتی کہ جدھر MWM ہے ہمیں ادھر ہی ووٹ دے رہا ہے. صحیح بات ختم ہو گئی. اگر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم ادھر ووٹ دیں گے, اگر وہ طاہر القادری کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم ادھر ووٹ دیں گے. وہ ہمارے اہل تشیع کی ایک بڑی جماعت ہے, ایک بڑی نمائندہ ہے, اور وہاں پہ بچے نہیں ہیں دودھ پیتے, بہت سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. انہیں سب نظر آتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ نواز شریف جسے وہ مظلوم کہہ رہا ہے, یہ تو زندہ لوگوں کو اس نے 12 گھنٹے کھڑا کیا ہوا ہے, 12 دن سے کھڑا کیا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہی ہوں وہیں پہ فیڈر پی رہے ہیں, وہیں ان کے بچے مائیں کپڑے دھو رہی ہیں. تو اس شخص نے تو 4 دن لاشوں کو باہر رکھا. انسانوں کو تو چھوڑیں آپ, جو شخص 4 دن لاشوں کو بغیر دفن کیے باہر رکھ سکتا ہے وہ انسانوں کو کیا حل کر سکتا ہے. تو اب وقت ہے فیصلے کا. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے کہ واقعی فیصلے کی گھڑی ہے. آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ میں کس کو ووٹ دیتی ہوں اگر دوں گی تو, لیکن پھر بھی اس وقت ہم کس کے ساتھ کھڑے, مظلوم کے ساتھ. اور جو بھی بات کرتے ہیں جناب جمہوریت کی, جمہوریت نہیں ہے, بات ہے اپنی سیٹ کی. سب اپنی کرسی بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. جمہوریت کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جمہوریت کا جیم بھی کسی کو نہیں پتا. جو بھی بات کر رہے ہیں جی ریاست بچاؤ, سب بکواس, بھوکوسلا, کچھ بھی نہیں. انہیں اپنی سیٹیں بچانی ہے اور کچھ بھی نہیں, اپنے منصب کے لیے لگے ہیں. بہت شکریہ سسٹر, آپ شامل ہوئیں.
اور کو ہوسٹ بھی رہی ہیں عظمیٰ جعفری, اور مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے بھی رہے ہیں. بالکل دو ہی سمجھے دو خانے ہیں, شروع سے چلے آ رہی ہیں 1400 سال سے. اگر مسلم ہسٹری دیکھیں, حق کا راستہ ہے اور ایک ظالم کا راستہ ہے اور ایک مظلوم کا راستہ ہے. کس کا ساتھ دینا ہے آپ نے, کس کے اوپر مہر لگانی ہے, یہ تو ہمارا اب نظام آیا کہ مہر لگا کے رائے جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے. بعض اوقات دو دھڑے جو ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس انداز سے وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. بعض اوقات کسی بندے کی تقریر یا اس کے جذبات وہ جیسے ہی ہم سنتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے. جیسے اسامہ بن لادن کو لوگ کچھ شہید بھی کہتے ہیں اور کچھ اس کو پوری انسانیت کا قاتل بھی کہتے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ جیسے دیکھتے ہیں انسانیت کا قاتل اور مسلمانوں کے قاتل یزید جو ہے وہ بالکل عیاں ہے ان کے لیے. اور کچھ لوگ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ حق اور باطل کا یہ مارکا کربلا تھا یا نہیں. مولانا منور حسن ان کے معاملے میں یہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کربلا کا جو واقعہ تھا حق کا تھا یا یہ کس قسم کا کوئی جنگ ہوئی تھی. تو یہ اس طرح کے لوگ دنیا میں ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, واسکٹیں پہنے ہوئے, داڑھی رکھے ہوئے, ایسے لوگ موجود ہیں. بالکل. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے اتنی جو یہ نواز شریف اپنی اولادوں کے لیے اتنی دولت اور اپنی بچوں کے لیے اتنی آسائشیں کر رہے ہیں, اور ایک جگہ دیکھیں کہ یہ کس طرح کے معصوم بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے ماؤں کے دلوں سے اور ماں باپ سے پوچھو کہ کس طرح سے وہ انہیں تکلیف میں رکھا اپنی اولاد کو. وہ بھی تو اولاد ہے ان کی, لیکن یہ فرق محسوس نہیں کر رہے. MCR سے بالکل. السلام علیکم. السلام جی, عائشہ بات کرتی ہوں. حکومت کو مطلب مستعفی ہو جانا چاہیے. ان کے لیے ایک بات مستعفی ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے دہاڑے جو قتل و غارت کروائی تھی نا, ان کے لیے وہی بات کافی ہے. اور کچھ پتہ بھی نہ چلے کسی کو. اور پولیس نے جب سستی دکھائی دن کے 12 بج گئے, اور پھر نواز شریف صاحب بڑے ناراض تھے کہ یہ فوٹیجیں بن گئی ہیں, یہ ٹی وی والے بھی آگے, سب کو پتہ چل گیا, اور انہوں نے رات کو کیوں نہیں یہ کام ختم کیا. تو ان کے مستعفی ہونے کے لیے یہ بات بھی بہت کافی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح سسٹر, بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. بالکل واضح پیغام آپ کا بھی کہ یہ جو قتل و غارت کرنے والے ہیں یا ان کی حمایت کرنے والے ہیں, یا بالکل یہ تمام مناظر دیکھ کے جو خاموش رہنے والے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح ظالم کے ساتھ ہی ہیں. تو آخری چند منٹ ہیں سسٹر, اگر یہ سارا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم آزادانہ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی ایک فیصلے کی گھڑی ہے. ہماری مختلف کیمپینز اگر یاد دلا دیں ناظرین کو. بالکل یاد دلا دوں گی. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گی, تو میں ووٹ اسی کو دوں گی جو حق پر ہے. ظاہر وہ حق پہ ہے, اور ہمیں کسی بھی جماعت سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم جماعت بھی وہی چاہتے ہیں جو خود حق پرست بھی ہو, حق کو ماننے والی ہو, اور عوام میں بھی حق اور انصاف اور عدل سے کام لے, تو ہم اسی جماعت کو ووٹ دیں گے. لیکن اگر اس میں اگر چینج آتا ہے تو وہ ہم اس چیز سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے چھوڑ دیں, ہٹ جائیں. اور جو پوچھ رہے ہیں ان کو بھی خود بھی فیصلہ کرنا چاہیے بھائی. ابھی ٹائم وہ بھی فیصلے کی گھڑی ان کے لیے, جیسے ہمارے لیے ان کے لیے بھی, کہ آپ بھی فیصلہ کریں. سر یہ دیکھیے ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ چھوٹے چور کو چور کہہ رہے ہیں, اور جو بڑا چور ہے وہ ابھی بھی دل میں وہ جگہ رکھ رہے ہیں. آپ اس کے لیے فرشتہ نہیں, اگر ہم کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں جماعت کو, تو وہ فرشتہ نہیں ہے, کیونکہ ان میں بھی اگر وہ کوئی ایسی خرابیاں یا اس میں حویث یا کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تو ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے, ہٹ جائیں گے, کیونکہ بحث تھوڑی ہے, بحث نہیں ہے. اچھا سسٹر ٹائم ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گی جیسے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ جس طرح کے ذہنی انتشار ہوا ہوا ہے اور پریشانیاں ہیں, اور اس پریشانیوں سے لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں, اور دوسرے لوگ بھی دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز کتنی پریشان کن ہے, لوگ کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس چینل پہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے اب تک پہنچا رہے ہیں ہدایت جو ٹیلی ویژن ہے, لیکن وہ پریشانی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمارا ہدایت میں بھی تھوڑا پریشانی آ چکی ہے اور پریشان ہے, اور وہ جو نشریات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں نا کہ کوئی گھر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اخراجات ہوتے ہیں, اس کو چلانے کے لیے بھی پانی بجلی گیس کے بل ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب یہ میرے پوری دنیا کی مومن مومنات ہیں, جس طرح سے آپ نے کنٹریبیوشن کیا اور آپ نے یہ جو ادارہ بنایا اور چلایا, اور یہ آپ ہی کا ہے, یہ ہدایت کسی کی جاگیر نہیں, یہ صرف آپ ہی کا ادارہ ہے, آپ ہی کے محبت اور پیار سے اور اتفاق سے, جیسے میں نے کہا سنہری بات میں, پیار اور محبت کا نتیجہ ہے یہ ایک پودا جو آپ نے لگایا تھا. تو اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں انہیں پیسوں کی اور آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر تو یہ چل نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قائم اور دائم رکھیں, اور یہ جو
रोशनी हिदायत की आप तक पूरी दुनिया में फैल रही है, और ये जो आपकी गुफ्तगू होती है, ये आपसे जो हमारा कांटेक्ट रहता है, इसी जो है इस प्लेटफॉर्म से हम करते हैं और हक़ की बातें करते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए और आपको भी ये चाहिए कि आप आगे बढ़िए। जिस तरह पहले बढ़कर आपने इसको एक पौधे को लगाया था, तो मज़ीद आप इस आगे बढ़िए और इसको कायम और दायम रखिए। और ज़रूर, क्योंकि देखिए एक 313 ये मुहबान मेहदी का सिर्फ 313 लोगों का कहा था, जो पर मंथ सिर्फ आपको 110 आपको देना होता है, लेकिन कि बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई है, शायद कमी आ गई है, आपके जो वो देने का जो सिलसिला था वो ज़रा कम हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस वक्त सिर्फ 28 जो है वो सिर्फ 313 में 28 जो है वो लोग उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अभी देखें आप तो 313 में 28 आए हैं, तो बाकी कितने रह गए। तो हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि आप अपने इस अदारे को और इस जो आपका टेलीविज़न है जो दुनिया पे नूर और एक बेहतरीन आपके लिए सवाब का ज़रिया भी है, तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइए और आइए, क्योंकि कल शाम भी यही प्रोग्राम चला था, तो उसमें भी यही अपील की गई थी और हम भी इस प्रोग्राम में भी आपसे यही अपील करते हैं और मोहब्बत और प्यार और यकजहती के साथ इस इदारे को हम चलाएं और इसमें कंट्रीब्यूशन करें। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। जी नाज़रीन, बिल्कुल हिदायत टीवी है तो ये आज़ादाना बातें हैं और दुनिया में जो भी हक़ और सच का पैगाम है वो चल रहा है। तो कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।